نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی معزز شرکا، خاص طور پر میں ہماری بیٹی شفقت صاحبہ کا نام اس خیال سے لے رہا ہوں، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے دکن میں شفقت کا تلفظ شفقت کرتے ہیں اور وہ غلط تلفظ ہے، صحیح تلفظ شفقت ہی ہے۔ تو چلیے ہماری اس بیٹی کے نام سے آپ تھوڑا سا پہلے ایک غلطی کی اصلاح کر لیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے تمام ہی اسٹیج پر ساتھیوں کو عزت کے ساتھ ایڈریس کرتے ہوئے میں ہمارے شرکا کو زیادہ عزت دیتا ہوں جو سامنے بیٹھے، اور اس میں بھی اپنی بیٹیوں کو زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس کا مستحق بنایا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ حدیث میں جو بات آتی ہے کہ پہلا حق کس کا ہے، کسی نے پوچھا تو اللہ کے رسول فرمایا کہ تمہاری والدہ کا، پوچھا ان کے بعد تو کہا کہ تمہاری والدہ کا، کہا ان کے بعد کہا تمہاری والدہ کا، تمہاری ماں کا، کہا اس کے بعد تو کہا کہ تمہارے والد کا۔ میں اس نوعیت کی احادیث یا تعلیمات کو زیادہ پیش کر کے اس میں زیادہ وقت لگانا نہیں چاہتا، لیکن یہ خراج تحسین ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت شروع سے، بہت پہلے سے اس ہال میں جو آ کر بیٹھے وہ بیٹھنے والی ہماری یہ بیٹیاں بہنیں تھیں اس میں، اور اسی جذبے کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں آج کی گفتگو میں۔ مردوں میں بہت کم تھے، کچھ آئے تو توازن تقریباً ہو گیا بچوں کے ذریعے سے، لیکن یہ جو پریکٹس ہے یہ ملت میں اگرچہ کہ امپروو کر رہی ہے، لیکن بچوں پر توجہ باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ دیتی ہے، اور مسلمز کے مینجمنٹ میں پیرنٹس کی میٹ میں جینٹس کم ہی آتے ہیں اور مدرس زیادہ آتی ہے۔ اس سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ ماں جتنی سیریس ہوتی ہے بچوں کے لیے، باپ شاید اتنا نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ کی اپنی مصروفیتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کبھی بھی جائزہ لے لیجئے کہ خاتون گھر میں جتنی مسلسل اور جتنی محنت کرتی ہے مرد نہیں کر پاتا۔ مستقل کام ہے اس کو، صبح آپ سے پہلے اس کو اٹھنا ہے اور آپ کے بعد اس کو سونا ہے۔ اتنی مصروفیتوں کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم قدر نہ کریں، اللہ تو قدر کرتا ہے، اسی لیے اس کو وہ مقام بتایا بھی گیا ہے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ میں نے کسی موقع سے پڑھا تھا کہ باراک اوباما جب پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے، تب بھی پیرنٹس میٹ ضرور اٹینڈ کرتے تھے بچوں کی، اور شاید ہم میں سے کوئی باراک اوباما جیسا مصروف اور اتنا امپورٹنٹ آدمی نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہمارا کنسرن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا سیریس لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں یہ رویے ہیں اور کچھ باتیں وہ ہماری مائنڈ سیٹ ہے۔ رویے کی ایک مثال میں نے دیا کہ ہم بچوں کی تعلیم پر، پیرنٹس میٹ پر، روزمرہ کی توجہ پر کتنے متوجہ ہیں، لیکن پھر ایک کامن جو پریکٹس ہے، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو، وہ یہ ہے کہ اب بھی ہم ایجوکیشن کے بارے میں ویسے سیریس نہیں ہیں۔
میں ایک واقعہ اکثر کوٹ کرتا ہوں. وہ منی شنکر آئیر کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے جیسا بھی بیٹی اپنی روداد سنا رہی تھی. کہتے ہیں کہ ان کے بچپن میں تمل ناڈو میں وہاں جو دراوڑ اور براہمن کشمکش ہے تو ایسے کچھ فساد کا ماحول ہوا اور یہ براہمن فیملی ہے اور جان بچانا مشکل ہو گیا. تو ان کی والدہ نے جو کچھ ایسٹ سمیٹ سکتی تھیں، زیورات، پیسہ، قیمتی اشیاء، وہ سمیٹ کر اپنے دونوں بچوں کو لے کر بھاگی ہو جان بچا کر. اور کہتے ہیں کہ والدہ بتاتی ہیں جو ٹرین کھڑی تھی اس میں بیٹھ گئی، معلوم کیے بغیر کہ ٹرین جا کہاں رہی ہے، بس یہاں سے جا رہی ہے کافی ہے. وہ ٹرین دہلی پہنچی. مختصر یہ ہے کہ وہ سارا اثاثہ اس خاتون نے دونوں بچوں کی تعلیم پر خرچ کر دیا اور وہ ختم ہو گیا. لیکن وہ کہتے ہیں اس خرچ سے اب ہم ایسے بنے کہ جو اثاثہ وہ لائی تھی اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ہمارے پاس وسائل ہے. جو تھا وہ خرچ کر دیا. اصل تعمیر اس پر نہیں ہے کہ آپ کا جو کپڑے آپ پہنتے ہیں اس کا برانڈ کتنا مہنگا ہے، آپ کے فزک کتنا فٹ ہے. صحت کے لیے، اپیئرنس کے لیے رعایت کی جا سکتی ہے. اصل تعمیر وہ نسلوں کی تعمیر ہے کہ اپنے بچوں کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہاں پر پرابلم جو ہے تھوڑا سا وہ ہم سب کا ہے. کہ ہمارے سامنے جن نئے افق کی بات کی جا رہی ہے ایم پی جے کی طرف سے، بیشتر لوگوں کو میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ ابھی ہم کو افق ہی نہیں معلوم کہ نئے ڈیولپمنٹ کیا ہے. کچھ چیزیں تو اتنی فاسٹ چینج ہو رہی ہیں کہ ایک اسٹڈی جو ہے آسٹریلیا کی 3 یونیورسٹیز نے مل کر کی اور اس کو بڑے بزنس گروپس نے فنانس کیا. وہ اسٹڈی کی ان کی فائنڈنگ یہ ہے کہ آئندہ 10 سالوں میں کون سے نئے کورسز آئیں گے اور کون سے نئے بزنس ایمرج کریں گے. تو انہوں نے 100 کورسز کی لسٹ بنائی. وہ لسٹ میرے پاس ہے، اس کا ٹائٹل سرچ کرنا پڑے گا مجھے، لیکن میں جب وہ لسٹ پڑھتا ہوں تو بیشتر میرے لیے بالکل نئے عنوانات ہیں، مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس جو کورسز ہیں وہ ہے میڈیسن، انجینئرنگ، بچ گیا تو ٹیچر یا وکیل. اور مہاراشٹر میں ہماری بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ اب ہمارے پاس کچھ اکا دکا سول سروسز کے بچے آئے ہیں. ورنہ مہاراشٹر میں، پورے مہاراشٹر میں، بہت بڑا صوبہ ہے مہاراشٹر، بھارت کے بڑے صوبوں میں سے ایک بڑا صوبہ مہاراشٹر، اور آبادی بہت غنیمت ہے، تقریباً 12%، بڑی ریاست کا پروپورشن ہے. لیکن وہ انصار سے پہلے تک شاید ایک IAS آفیسر نہیں تھا مہاراشٹر کے، شاید ایک بھی نہیں تھا. یہ سب نہیں ہونا جو ہے یہ ہم کو بنجر یا بانج بناتا ہے. جو لوگ اپنی نسلوں کی تیاری نہیں کر سکتے قابلیت کے ساتھ، وہ نسلیں نہیں ہیں، وہ خادم ہیں، خدمت گزار ہے، ٹیکنیشین ہے، وہ قائد نہیں ہے. چاہے وہ دعویٰ کرے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس وغیرہ وغیرہ، سب دعویٰ کرنے والے اور دعویٰ سننے والے سب بانج ہیں. اب کچھ سچویشن ایمرج کر رہی ہے اور وہ چاہتی یہی ہے کہ ہم صرف اس پر کریں، خرچ اس پر کریں. کل کا اورنگ آباد کا مشاعرہ شاید آپ نے بھی سنا ہو آن لائن، میں نے گھر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سنا. اسی پر خوش ہے مسلمان کہ لتا حیا صاحبہ آتی ہیں، سمپت سرال آتے ہیں اور مودی جی پر تنقید کرتے ہیں. ہم تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے مودی جی کا، اس لیے دوسرا کوئی گالی دیتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. جو ذہنیت ہے نا یہ تعمیری اور کانفیڈنٹ ذہنیت نہیں ہے. جو کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کا شکوہ کر کے، ماتم کر کے محرم نہیں مناتے اپنا. وہ اس کی جستجو کرتے ہیں کہ مواقع کیا ہے اور میں کیسے اس کو اوورکم کروں گا.
وہاں میں اس مشاعرے کا جو میں نے اس پر منظر دیکھا، اور وہ شاعر بھی بہت خوش تھے کہ اتنا ہجوم ہم کو کبھی سننے کو نہیں ملا، اور اس میں بھی اتنی خواتین تو ہم کو ملی ہی نہیں۔ لیکن میں فرق کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ جب قوموں کی سوچ زوال آشنا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ترجیحات کی تمیز کھو دیتی ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے سامنے کتنا ہی اچھا مقرر آئے، کتنا ہی اچھا پلیئر آئے، میں اس کو سلام نہیں کروں گا، یہ بیٹی کو عزت کروں گا کہ آڈ حالات میں ابھر کر اپنی شخصیت کو منوایا کیسے جاتا ہے۔ ایک موقع سے میں نے کہا تھا ٹیسرا جی کے پروگرام میں، ٹیسرا کو برا بھی لگا تھا کہ ٹیسرا جب آئی تو ہمارے پاس لوگ شاعری لکھ کر لائے کہ اتنی بہادر خاتون ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ بلا شبہ ہے کہ اس نے لڑائی لڑی ہے سول سوسائٹی کی، لیکن تعریف کرنے والوں کو، مردوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک عورت کی تعریف کرتے ہوئے اپنی مردانگی کا جائزہ کیوں نہیں لیتے اور اس عورت کے جلوے میں جا کر تحفظ چاہتے ہیں۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب لوگوں کی بنیادی سوچ مسمار ہو جاتی ہے تو اس کی تمیز نہیں کر پاتے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں ان کو کھڑے ہونا چاہیے۔ ورنہ یہ جو مزاج ہے اور یہ جو بہت سے اس ایک واقعے میں سبق ہے، اس میں والدین کا بھی رول ہے، بچوں کا بھی رسپانس ہے، تو ان کو انکریج کرتے ہوئے ان پر پوری توجہ جھونک دینا۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا اچھا مکان بنایا، اتنی ویلتھ چھوڑی، سارے مکان اور ساری ویلتھ کے باوجود اگر این آر سی کی زد میں آ گئے تو شہریت نہیں بچے گی، کوئی ملکیت کا استحقاق نہیں بچے گا۔ بہت سے خدشات ہیں، اتنے سمپل نہیں ہیں، لیکن خدشات بہت سے ہیں۔ پھر ہم کبھی اس کے قائل نہیں رہے کہ صاحب وہاں پہ فلاں میجورٹی ہے اور فلاں مائنورٹی ہے۔ وہ بھی دنیا اس سے کنوینس نہیں ہوئی۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں رہا، جن کے پاس صلاحیت رہی انہوں نے اپنی صلاحیت منوائی، انہوں نے رول کیا۔ مغلوں کے بعد اگر انگریز بھی آئے تھے تو وہ مشکل 30,000 سے 60,000 انگریز آئے تھے، لیکن کروڑوں پر حاکم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں آپ کو ایک بات پیش کرتے ہوئے کچھ اور ریلیونٹ چیزوں پر آ جاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مجبور کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پناہ لی۔ اتنا موقع نہیں کہ بہت سی تفصیلات میں جائیں، لیکن اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر شفٹ کرنا پڑا، اس مقام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کوالٹیٹیو اور اتنا طاقتور بنایا کہ ساری طاقتیں پھر وہاں پر سرنڈر کر رہی تھی۔ اس کو رونا نہیں رویا جاتا کہ ہم تو یہاں مہاجر ہیں، ہمارا تو بیسک کیا ہے صاحب، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا آباد کرتے ہیں کہ مکہ کے بعد مدینہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم کو اپنی صلاحیت منوانی پڑے گی۔ صلاحیت منواتے ہیں تو وہاں اسرو کے ہیڈ کو اٹھا کر راشٹرپتی بھون بٹھائیں گے، اس کی لنچنگ نہیں ہو سکتی۔ اے پی جی اگر ہوتے تو ان کی کہیں بھی جائے تو وہ کسی گلی میں چلے جاتے تاریخ، تو ان کے ساتھ حادثہ کبھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی صلاحیت منوائی تھی، اور صلاحیت اس ملک کے ساتھ منوائی تھی۔ آج ملک کی بہت سی پالیسیوں کی وجہ سے جو برین ڈرین ہو رہا ہے، اور ابھی جس کا ذکر نجم صاحب تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ سلیکان ویلی میں انڈینز کا کیا کنٹریبیوشن ہے، ایک سروے یہ ہے کہ چونکہ انڈیا بہت یوتھ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ کسی ملک میں پائے جاتے ہیں تو بھارت میں پائے جاتے ہیں۔ 66% پاپولیشن بھارت کی جوانوں پر مشتمل ہے، اور اس میں بھی کمپیئر کریں تو مسلم کمیونٹی زیادہ یوتھ ہے، اور کہتے ہیں کہ 2047 تک دنیا کا جو تو ورکنگ پاور ہوگا اس کا 20% دنیا کا وہ بھارتی ہوں گے۔ تو اسکوپ صرف بھارت میں نہیں ہے، بھارتیوں کے لیے افق پورا عالم ہے۔ وہاں پر بہت سے ڈیولپمنٹ کے بعد ان کے پاس نسلوں کا گروتھ بڑی حد تک ریڈیوس ہو گیا، اب ان کے پاس ورکنگ فورس نہیں ہے،
انہوں نے اپنی آئی ٹی سے یا اپنے انڈسٹری سے انہوں نے جو سہولت کا سامان کیا اور جو تصور ان کو حریت کا آزادی کا ملا تو فیملی سسٹم ختم ہو گیا. فیملی سسٹم ختم ہوا تو نسلیں گھٹ گئیں اور نسلیں گھٹ گئی تو اب نوجوان گھٹ گئے. تو 47 تک 20% انڈینس ہی پوری دنیا میں ہو ورکنگ. تو کتنی بڑی دنیا ہے. افق صرف ناندیڑ یا مہاراشٹر یا بھارت نہیں ہے, افق تو بہت وسیع ہے. ریسنٹلی کینیڈا نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو وہ اس ایسے ویزا دے گا کہ تھوڑے دنوں میں وہ شہریت اختیار کر لیں. کچھ نہیں تو ان طلبہ کے لیے ہمارے پاس جو لڑکوں میں ٹیلنٹ ہے, اگر ان کے پاس اس فن کے ساتھ سرٹیفکیٹ ہو اور انگریزی ضروری آ جائے, اس کو شیکسپیئر کو نہیں پڑھانا ہے وجہ کر, ان کو کمیونیکیشن کی انگریزی آ جائے تو آج وہ جا سکتے ہیں کینیڈا کو, اور کینیڈا کو جا کے سیٹل کر سکتے ہیں. چوائس ان کی ہے. تو اللہ کی دنیا میں مواقع کم نہیں ہے, مواقعوں کی بھرمار ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ سوچ کتنی صحیح ہے. تو جیسا میں نے مشاعرے کی مثال دی, کسی نے یہ بھی لکھا تھا کہ صاحب یہ بچے ہمارے وہ 1000 روپے کا جوتا تو خرید سکتے ہیں لیکن 100 روپے کی کتاب نہیں خریدتے. اور ان کا یہ عمل اس بات کی گواہی ہے کہ وہ جوتوں کے مستحق ہے, علم کے مستحق نہیں. اس لیے اگر ہم کو غیرت ہے تو اپنی غیرت کو آواز دے کر اپنی نسلوں کے بارے میں سیریس ہونے کے کیا تقاضے ہیں, اسی پر لمبی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ڈسکورس ہونا چاہیے کہ نئے افق ہیں کیا. تو یہ آئی ٹی میں اتنا کچھ تو چیزیں آنکھیں کھول کر دیکھنی چاہیے نا جو دنیا میں نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی, اب آج کل جو بزنس ٹرینڈ ہے تو بہت تیزی سے جس طریقے سے آن لائن بزنس بڑھ رہا ہے, ویسے ٹیچنگ میں بھی جو ہے آن لائن کا ٹرینڈ بہت بڑھ گیا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ انسٹرومنٹ لے کر اس کا ہم استعمال کرنا کیا چاہتے ہیں. میرے مطالعے میں آیا تھا کہ فیس بک جس نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا وہ ایک ایسے فیملی سے تھا کہ وہ غالباً یہ بھی جو جنگ چل رہی ہے رشیا کے بارڈر پر, اسی مقام سے فیملی تھی. اور باپ جو ہے ایسی کوئی ورکر تھا, شراب پیتا تھا, بیوی کو بچے کو مارتا تھا. تو ماں اور بیٹا تنگ آ کر امریکہ شفٹ گئے. وہاں اس نے ماں سے اصرار کر کے اینڈرائڈ فون خریدا. ماں محنت کرتی تھی اور وہاں جو فری میں کھانا ملتا تھا یہ کھایا کرتے تھے. لیکن جب اس نے فیس بک کا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا موبائل پر, وہ اتنا پاپولر ہوا کہ اس کو جب ایپل نے خریدا تو اس کی قیمت اتنی تھی جو پاکستان کے بجٹ سے زیادہ تھی. پاکستان کے سالانہ بجٹ سے زیادہ وہ سافٹ ویئر کی قیمت تھی. سافٹ ویئر کیا ہے؟ عقل ہے, صلاحیت ہے. کوئی اس کو مٹی گارا نہیں لگتا, اس کو صرف توجہ لگتی ہے. وہ توجہ کا اثر ہے کہ وہ ایک آدمی اپنا اوبر کا یا اولا کا سافٹ ویئر لے کے بیٹھا رہتا ہے اور ہم اپنی کار خرید کے اس کی ڈرائیور کے طور پر اس کو سروس دیتے ہیں. تو جو عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ اپنی کار لے کے اس کے ڈرائیور رہتے ہیں, اور جو عقل کا استعمال کرتے ہیں تمہاری کاریں بھی اس کی, تمہاری ہوٹلیں بھی اس کی, تمہاری پاکٹ بھی اس کی. تو یہاں شروع سے یہی تو بات کہی گئی تھی دین میں. دین میں یہی بات کہی گئی تھی کہ جو تصور علم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز کتابوں میں لکھ دیا گیا وہی معنی علم ہے. وہ تو علم کے لیے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بنیاد ہے. اس لیے ابن قیم کہتے ہیں کہ جو لکھ دیا گیا وہ علم نہیں ہے, وہ تقلید ہے. اس کو آپ ریفر کر کے آگے بڑھیں گے. علم وہ ہے جو اس کی بنیاد پہ آگے کے لیے دریافت کیا جائے. اور جس علم کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ریسرچ ہے, وہ ریسرچ ہے. اور جو ریسرچ کو کنٹینیو اچیومنٹ کے راستے پر رہے گا اس قوم کو کوئی پسپا نہیں کر سکتا. اور جو اگر اس کو نہیں اختیار کرے گا اس کے حصے میں عزت نہیں آ سکتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی غیرت کو آواز دیں اور ان چیزوں کو اختیار کریں. لمبی بات کرنا مفید بھی نہیں لگتا اور وقت بھی کافی ہوا ہے, تقریباً 2 بج رہے ہیں. تو میں بس 2-4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں کہ اس پر توجہ کیجیے, خاص طور پر اپنی بیٹیوں پر توجہ کیجیے. ان کے لیے میں ایک آدھ
آپ کو واقعہ کوٹ کر سکتا ہوں تھوڑی سی اور غیرت کو آواز دینے کے لیے، کہ مہاراشٹر میں اس سے بہت پہلے جب پہلی شیو سینا لیڈ حکومت تھی، بی جے پی اس کے ساتھ تھی، تو شیو سینا نے اس وقت جو ہے ایک آرڈر نکالا تھا کہ 10 بجے بارس بند ہو جائیں گے، شراب وغیرہ کی جو ہوٹلیں ہوتی ہیں وہ بارس بند ہو جائیں گے۔ اب بار کی تو صبح ہی 10 بجے ہوتی ہے اور رات تک جو ہے شراب چلتا ہے۔ جب وہ انسٹرکشن نکل گئے تو مالک تو سامنے آ نہیں سکتے تھے، انہوں نے اپنے ورکرز کو پش کیا کہ تم ایجیٹیٹ کرنے کے لیے جلوس نکالو۔ وہ جو جلوس نکلا اس میں اچھی خاصی تعداد برقع پہنی ہوئی بیٹیوں کی تھی، برقع پوش لڑکیاں تھیں جو شراب پلانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اب مسلمانوں کو غیرت آئی کہ ہماری بیٹیاں جو ہے شراب پلا رہی ہیں، بہت معلوم کر کے جستجو کر کے، بہت سے غیرت مند ہوتے ہیں ایسے، وہ ممبرا پہنچے اور ان لڑکیوں سے مل کر انہوں نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہم کس بات کی شرم کریں، شرم تو یہ کرتے ہیں کہ برقع پہن کر جاتے ہیں۔ اب پروفیشن ایسا ہے کہ برقع اتارنا پڑتا ہے اور بہت کچھ اتارنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد ہے، یہ حالت ہے اور ہمارے ریسورسز نہیں ہیں، ہم کو اللہ کا دیا ہو یہ صحت اور حسنی ہے، وہاں ہم کو 50-55 ہزار روپے ماہانہ مل جاتا ہے، تکلیف ہم کو بھی ہوتی ہے، لیکن آپ ہم کو 10,000 کا کوئی سورس دیجئے، ہم وہ نہیں کرنا چاہتے۔ کس کے پاس ہے 10,000 کا سورس دینے کے ان کے لیے؟ وہ جلوس نکلا تو آپ کو نظر آیا، لیکن جو بیٹیاں جا رہی ہیں اور وہ برتن دھونے جا رہی ہیں، کپڑے دھونے جا رہی ہیں، برقع پہن کر جا رہی ہیں اور دھونے بیٹھتی ہیں تو اس کے پیچے اس کو اٹھانے ہیں، اس کو آستین اپنی چڑھانی ہے، اور وہاں پر گھر کے لوگ بھی ہیں، اور ہم غیرت مند ایسے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی خدمات پر پلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیثیت دی تھی، اس کا موقع نہیں کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے، لیکن میں آپ کو ایک دو چیزیں سناتا ہوں کہ آپ یہ جو مائنڈ سیٹ کی میں نے بات کی، اس مائنڈ سیٹ میں یہ بھی ہے کہ لڑکی کو پڑھا کر کیا کریں گے؟ دیکھ لیجئے، وہ ایک کامن قد و قامت کی لڑکی ہے، لیکن وہ اپنی وردی پہن لینا تو اچھے اچھے جتنے بھی ہیں سورما، تو میڈم کی سوا بول ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قوت کیا ہے؟ اس علم کا نتیجہ ہے جو ایفرٹس کے ساتھ تسلسل سے ہوگی۔ وہ علم کو ڈیلیور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رغبت دلائی تھی، تو ہم نے تو پہلے تفریق یہ کر دی کہ وہ دینی ہے، یہ عصری ہے۔ ارے چلو دینی ہی مان لو، تو دین میں ایک آدھ فقیہ، ایک آدھ محدثہ، ایک آدھ مفسرہ بتاؤ نا، نہ وہاں بتا سکتے نہیں یہاں بتا سکتے۔ مورخین نے یعنی اصحاب سیرت نے اور ائمہ حدیث نے اس بات کو باضابطہ مینشن کیا ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے مشہور علم ہے وہ اسماء الرجال کا علم ہے، جس میں حدیث کو پرکھا جاتا ہے، اور اس میں امام ذہبی سب سے بڑے عالم ہیں اس کے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے پرکھنے میں، جانچنے میں جو میتھڈولوجی اپلائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد غلط لوگ چھنٹ جاتے ہیں، تو اس میں جھوٹے اور دھوکہ باز مرد ضرور پائے گئے، لیکن عورت ایک دغا باز جھوٹی نہیں پائی گئی۔ اور انہوں نے 700 روات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے روایت کیا ہے عورتوں کا، تو اس میں ایک عورت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اکرم ندوی کہتے ہیں کہ جب بغداد سے حج کے لیے آئی تو بہت بڑا مقام تھا علم کا، تو مدینہ کے علماء نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے لیے کچھ دن رکیے اور ہم کو بھی پڑھائیے۔ تو اس کی نوعیت یہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اس وقت اس طریقے سے جالیوں سے ڈھاکی نہیں گئی تھی، تو وہ مزار سے ٹیک لگا کر درس دیا کرتی تھی، اور جب وہ درس دیتی تھی تو مرد و خواتین سب ہوا کرتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کی تاریخ میں جو 3-4 پرانی یونیورسٹیز ہیں، اس میں ایک یونیورسٹی کی فاؤنڈر وہ لیڈی ہے، فاطمہ بنت محمد الفہری، جامع قزوین کی، اب تک قائم رننگ جو اولڈسٹ یونیورسٹی ہے اس کی فاؤنڈر خاتون ہے۔ تو اگر ہم اپنی نسلوں کے اس امتیاز کو ختم نہیں کریں گے تو پھر اپنی قوت کے حصول کو ویسے ہم نہیں حاصل کر سکیں گے۔
یہ حاصل کرنے کی جستجو ہوگی تب ہم اس دنیا کے بدلتے ٹرینڈ کو دیکھیں گے. اور بدلتے ٹرینڈ میں اتنی چیزیں آ رہی ہیں. وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اب آپ کو گورا ہونے کے لیے فیئر اینڈ لولی کے چکر میں پڑنا نہیں پڑے گا. اب تو جینیٹک انجینئرنگ پر جو کام ہو رہا ہے تو وہ جینز کو ایکسٹریکٹ کر کے آپ کو دیے جائیں گے جس سے کہ آپ کا رنگ گورا ہو. اور رنگی گورا نہیں ہے, آپ کو ناک کھڑی چاہیے تو کھڑی ملے گی, ایوریج چاہیے ایوریج ملے گی. اس لیے کہ سائنس پہ ان کا کنٹرول ہے, اتنا ریسرچ پر ان کا اتنا کنٹرول ہے. بہت چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں, لیکن کم از کم اتنا ہی دیکھیے کہ ابھی 10 سال نہیں گزریں گے لوگ کہتے ہیں ڈرائیور کے جاب ختم ہو جائیں گے اور گاڑیاں جو چلیں گی وہ اپنے سافٹ ویئر پر چلیں گی. ہمارے ایسے ہی بولتے یار بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں, گاڑیاں چلیں گی تو انہوں نے کہا ایکسیڈنٹ اس سے کم ہوں گے, ان کے سینسرز بہت سینسٹیو ہوں گے. اس لیے ہم دیکھتے نہیں کہ ڈرون اڑ رہے ہیں بغیر پائلٹ کے, تو کار کیوں نہیں چل سکتی. غرض بدلتی دنیا میں بہت تیزی سے چینج آ رہا ہے, بہت تیزی سے چینج آ رہا ہے. تو میں نے جو اس کی بات کہی ریسرچ کی 3 آسٹریلین یونیورسٹیز کی, تو انہوں نے وہ 100 لسٹ کے بعد یہ کہا کہ ہم اس کو ایشور نہیں کرتے کہ 10 سال کے بعد یہی رہے گا, بلکہ کب کتنا بدلے گا ہم کانفیڈنٹ نہیں. جو پروپوز کر رہے ہیں وہ بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ جلد ہی جو ہے پھر اور کون سے نئے کورسز آئیں گے اور نئی دنیا کہاں ہوگی. تو آخر میں اسی درخواست کے ساتھ کہ بھارت میں ہم ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں. اللہ نے اگر یہاں پیدا کیا ہے تو سوچ سمجھ کر پیدا کیا ہے, اور اللہ کوئی کام بغیر سوچے اور بغیر افادیت کے نہیں کرتا. ہم کو اپنی افادیت منانے کے لیے اپنی نسلوں کو اس انداز سے, اس خوبصورتی سے, اتنی مہارت سے تیار کرنا ہوگا کہ ملک ہماری ضرورت محسوس کرے, ہم کو لائبلٹی محسوس نہ کرے اور ہم سے مکت ہونے کی خواہش نہ کرے, بلکہ وہ کہیں کہ یہ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, یہ ان کو نکالیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ موقع ہے, اس میں اپنی بہت سی ترجیحات کو بدلیے اور کنسنٹریٹ کیجئے اس پر کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے مضبوطی کے ساتھ استوار کر سکیں. آخر میں ایم پی جے کا اس اعتبار سے بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ایم پی جے اس بات کی ایک نمایاں مثال ہے کہ ملت کی بہت سی کمزوریوں میں سے کمزوری یہ بھی آ گئی کہ وہ اپنی ذات سے اٹھ کر اپنے پڑوس کو نہیں دیکھتے, اپنے رشتہ دار کو نہیں دیکھتے, تو سماج کو کیا دیکھیں گے. تو جس سماج میں رہتے ہیں اس کا کنسرن ہونا چاہیے, اور ایم پی جے سوشل ایشوز کے ساتھ جب آتی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ ہم مل کر اس اصلاح کی اور اپنے حقوق کے حصول کی جدوجہد کریں گے. اللہ تعالی ہم کو اس میں سمجھنے, اس کو برتنے کے لیے توفیق اور اس کے لیے استخلاص عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.